السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے اس موضوع پر کچھ بات کی گئی، رخ مصطفیٰ کی زیارت، عظمت و فضیلت۔ حالانکہ یہ موضوع بڑا وسیع ہے، بڑا کشادہ ہے، بس خالی ایک اشارتاً ایک قسط رہی۔ ابھی حالات کے حساب سے معاشرے میں ایک عجیب کیفیت ہے، ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے کہ اگر آدمی 55 سال، 60 سال، 70 سال کا ہو، بدن مضبوط ہے، طاقتور ہے، کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، اگر وہ شادی کر لے تو اس کے خود کے بچے اس کو بے شرم ہونے کا طعنہ دینے لگتے ہیں، اور معاشرے میں بھی اس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ بڑا عیاش آدمی ہے، بڑا عیش پرست ہے، اپنے نفس کو دھیان دیتا ہے۔ اس طریقے کے بہت سارے اس کے بارے میں پیارے پیارے گمان لوگوں کے دماغ میں آ جاتے ہیں، اور اس آدمی کو متہم کیا جاتا ہے اور معاشرے میں گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے موضوع جو رکھا گیا، کیونکہ میرے سامنے مسلسل 2 ہفتے میں کئی معاملات آئے اس کے، تو موضوع رہا کیا بڑھاپے میں نکاح کرنا بے شرمی ہے؟ بس یہی موضوع ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ میں پہلے محبتوں کے نذرانے پیش ہو، اس کے بعد ان کی شریعت عوام کے سامنے پیش ہو۔ ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ہم لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہی یہ ہمارا عقیدہ بننا چاہیے مضبوطی کے ساتھ کہ اب ہم اپنی طبیعت کی نہیں سنیں گے، نہ کسی کی سنیں گے، نہ معاشرے کی، نہ سوسائٹی کی، نہ لوگوں کے دباؤ میں آئیں گے، بلکہ سنیں گے تو صرف اللہ اس کے رسول کی۔ بس کلمہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہی میرا معبود ہے، محمد الرسول اللہ، اور محمد ذی قدر ہمارے پیغمبر خاص ہے، اللہ نے ہماری طرف ان کو بھیجا ہے اپنا پیغمبر بنا کر، قاصد بنا کر، تو نظریہ یہ فکس ہو جانا چاہیے کہ اب ہم کسی کی سننے والے نہیں ہیں، جس کی سنیں گے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جس کی عبادت کریں گے اسے خدا کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا معاملہ بھی ایسے ہی رہا ہے۔ ہم لوگ تو کم سے کم مسلمان ہیں، کچھ نہ کچھ دین سے آشنا ہے۔ زمانہ جاہلیت بڑا خطرناک دور رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ جہالت میں مبتلا تھے، میرے نبی نے ان جہالت میں مبتلا لوگوں کو عالم دین بنا دیا ہے، شریعت کا شاندار پاسدار بنا دیا ہے۔ تو یہ سب اگر آدمی شادی کر لے 60 سال 55 سال میں، تو بے شرمی کا لقب بڑے پیار سے دے دیا جاتا ہے، بڑا بے شرم ہو گیا ہے بڈھا، تمیز نہیں آتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا القاب سے نوازے جاتا ہے ان کو۔ تو پہلے یہ دیکھیں نکاح کرنا کیا ہے۔ تو ہماری قوم تو جھٹ سے بول دے گی نکاح کرنا سنت ہے، کیونکہ حدیث میں آیا، ہم نے کہا نا، مزاج شریعت کو سمجھے پہلے، سنت کب ہے نکاح، اس کی صورت کیا ہے، ورنہ نکاح کبھی فرض بھی ہوتا ہے۔ نکاح کرنا کیا ہے؟ فرض ہوتا ہے، جیسے 5 ٹائم کی نمازیں فرض ہیں، اور ہمارے یہاں تو بوڑھے باپ ہو جاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں ابا اب نماز پڑھا کرو، یعنی ایک فرض کو ہم لوگ ادا کرنے کے لیے حکم دے کہ ابا جاؤ پڑھا کرو۔ بڑھاپا آ گیا، حج فرض ہو گیا، ابا جاؤ حج کر کے آ جاؤ، حج فرض ہو چکا ہے۔ بھائی میرے نکاح بھی فرض ہوتا ہے، کبھی نکاح واجب بھی ہوتا ہے،
نکاح سنت بھی ہوتا ہے، نکاح کبھی کبھی مکروہ اور حرام بھی ہوتا ہے. سنا ہے؟ نکاح کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ مکروہ اور حرام بھی ہوتا ہے. اب پہلے یہ چند باتیں سمجھ لے کہ نکاح کرنا فرض کب ہو جاتا ہے. آپ رد المختار پڑھیں گے یا اردو کی کتاب ہمارے ہاں جو بڑی معتبر ہے، ہر سلسلے ہر خانقاہ میں اس کو کہتے بہار شریعت، اس کا 7واں حصہ پڑھیں گے تو بھی مل جائے گا. اس کے اندر صفحہ 107 پر کیا کہ یہ یقین ہے کہ نکاح نہ کرنے میں زنا واقع ہو جائے گا تو فرض ہے کہ نکاح کرے. اگر معلوم ہے کہ نکاح نہیں کروں گا تو زنا ہو جائے گا، بدکاری ہو جائے گی، تب نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے تاکہ آدمی اپنے آپ کو بدکاری سے بچائے. شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ زنا کا اندیشہ ہے، اور مہر بھی دے سکتا ہے، اہلیہ محترمہ کو کھلا بھی سکتا ہے، تو نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. یاد رکھیں اگر زنا کا اندیشہ ہے تو نکاح کرنا واجب ہوتا ہے، اور اگر زنا کا یقین ہو جائے کہ نکاح نہیں کریں گے تو زنا ہوگا تو نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور ایک صورت اور ہوتی ہے واجب ہونے کی، خالی زنا کا اندیشہ ہے تو بھی نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. دوسری صورت یہ ہے اندیشہ ہے کہ نکاح نہیں کریں گے تو اجنبی عورت، پرائی عورت کی طرف نگاہ اٹھے گی، آدمی بار بار اس کو دیکھے گا، تو بھی نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو نکاح کرنا ایک صورت میں کیا ہے؟ فرض ہے. اور وہ کیا ہے؟ اگر معلوم ہے کیا ہو جائے گا؟ بدکاری ہو جائے گی، زنا ہو جائے گا، تو نکاح کرنا کیا ہے؟ زور سے بولو نا یار، نکاح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور خالی اندیشہ ہے، خدشہ ہے کہ نکاح نہیں کریں گے تو زنا ہو جائے گا، یا پرائی عورت کی طرف بار بار نظر اٹھنے کا اندیشہ ہے، تب ایسے صورت میں نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور اعتدال کی حالت رہے، نہ زنا کا خدشہ ہے اور نہ نکاح کا ٹینشن ہے، درمیانی حالت آ جائے تب نکاح کرنا سنت ہو جاتا ہے. ابھی اس میں سمجھائیں گے آقا نے کیوں فرمایا نکاح میری سنت سے ہے. 3 صورتیں سمجھ میں آ گئی؟ ہاں یہ تو بولو نا یار. ہاں نکاح کرنا مکروہ کب ہے؟ اگر یہ اندیشہ نکاح کرے گا لیکن اہلیہ کو کھلا نہیں سکتا، خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، یا جو ضروری باتیں ہیں میاں بیوی کے درمیان کی وہ ان باتوں کو پورا نہیں کر سکے گا تو نکاح کرنا مکروہ ہے. اور اگر یقین ہو جائے کہ کھلا نہیں پائے گا یا میاں بیوی کے درمیان کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو پوری نہیں کر سکتا، اس بات کا یقین ہے، تب نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے. تب نکاح کرنا کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. 5 صورتیں سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو اب نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. اب اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھیں. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں فرمایا، جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ بیان فرماتے کہ حضور نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج. حضور نے فرمایا تم میں سے جو بوجھ اٹھا سکتا ہے، شادی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، نکاح کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، وہ شادی کر لے، نکاح کر لے. ہمارے یہاں بوجھ کی جب بات آئے گی تو شادی میں خرچہ کرنے کی بات آئے گی. بوجھ سے مراد نان و نفقہ، بوجھ سے مراد یہاں پر مہر ہے، یعنی مہر دے سکتے ہو، عورت کو کھلا سکتے ہو تو تم شادی کر لو. بارات نکالنے کی طاقت ہو نہ ہو 2 نمبر کی بات ہے. نہیں بارات نکلے گی تو قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ براتیوں کے طور پہ لے کر کے آئے تھے، کتنے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا. ولیمہ مختصر بھی کریں گے تو بھی چل جائے گا. اصل یہاں خرچ کا ہے، مہر کا خرچ ہے اور نان و نفقہ ہے. تو حضور نے فرمایا اے قریش کے نوجوانوں، تم میں سے جس کے اندر بوجھ برداشت کرنے کی طاقت ہے شادی کر لے. کیوں؟ وَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ نکاح، شادی کرنا آدمی کی نظروں کی بھی حفاظت کرتا ہے اور نکاح کرنا آدمی کی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے.
ہم نسلوں کی حفاظت کرتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح حفاظت کرتا ہے۔ اگر یقین ہے زنا ہوگا تو حفاظت کرنا فرض ہو جاتا ہے، نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور اگر یقین نہیں خالی خدشہ ہے تب ایسے صورت میں نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نکاح میری سنت سے ہے، تو میں نے کہا فقہاء فرماتے اعتدال کی حالت ہے۔ اعتدال سمجھ رہے نا، کوئی ٹینشن نہیں، شادی کرو تو بھی گناہ نہیں ہوگا اور شادی نہ کرو تو بھی گناہ نہیں ہوگا، تب ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت ہے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام کی یہی صورت رہی ہے۔ گناہ کی وجہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک باہر کا شیطان، ایک ساتھ والا شیطان۔ باہر کا شیطان جیسے ہی مردود بارگاہ خداوندی ہوا، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے مولا آدم کی وجہ سے تو نے نکالا، میں اولاد آدم سے بدلہ لوں گا، مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی، لیکن جو میرے چنے ہوئے بندے مخلصین چیدہ اور پسندیدہ بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے چیدہ پسندیدہ بندوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا ہے۔ میرا نبی تو ایسا پسندیدہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ بنا کر پیدا فرمایا ہے نا، تو باہر کے شیطان کا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کہا جو ساتھ میں آیا اس کا کیا؟ ہم نے کہا اس کے بارے میں چلتے ہیں کہ شیطان ہی آدمی سے گناہ کراتا ہے، تو باہر والا یا ساتھ میں رہنے والا؟ حدیث پاک میں آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے حضور نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ دو لوگ اور پیدا ہوئے ہیں۔ کتنے پیدا ہوئے؟ دو اور پیدا ہوئے۔ ہم مٹی سے پیدا ہوئے، ایک آگ والا پیدا ہوا اور ایک نور والا پیدا ہوا ہے۔ کہا آگ والا کون؟ کہا شیطان ہمزاد جو ساتھ میں پیدا ہو رہا ہے، اور جو نور والا پیدا وہ فرشتہ۔ اور فرشتے کا کام آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی آدمی کنفیوز ہوتا ہے کام کرے کہ نہ کرے، سنت پڑھے کہ نہ پڑھے۔ مثال دے رہا ہوں، سنت پڑھے کہ نہ پڑھے، آدمی کنفیوز ہے، ایک دل بولتا ہے پڑھ لے، ایک دل بولتا ہے نہ پڑھ۔ جیسے ہی بولے پڑھ لے تو سمجھ لینا فرشتے نے مشورہ دے دیا، بولو یار۔ اور جیسے ہی بولے نہ پڑھ فوراً شیطان نے مشورہ دے دیا۔ دونوں کام کرتے رہتے، پڑھ نہ پڑھ کر، دونوں ہر آدمی کے ساتھ لگے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ، حضور آپ بھی تو پیدا ہوئے، آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوا؟ آقا فرماتے وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ پیدا ہوا اور ایک جن شیطان پیدا ہوا، لیکن میرے اور تمہارے درمیان بڑا فرق ہے۔ ہم لوگوں کا شیطان ہم کو ٹہلاتا ہے، لیکن جو مصطفیٰ کے ساتھ پیدا ہوا آقا فرماتے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ۔ حضور نے فرمایا جو میرے ساتھ پیدا ہوا، میرے اللہ نے میری مدد فرمائی، وہ اسلام لا چکا ہے، اب مجھے بھلائی کا ہی مشورہ دیتا رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ پیدا ہو شیطان تو ہم کو ٹہلائے، مصطفیٰ کے ساتھ آئے تو اللہ اسے بھی ایمان عطا فرمائے۔ جب مصطفیٰ کے ساتھ شیطان جو رہتا ہے وہ پیدا ہوا تو ایمان لے آیا۔ ذرا اندازہ لگائیے صحابہ کا معاملہ، صحابہ کا معاملہ اندازہ لگائیے ذرا۔ اور وہ صحابی جو زندگی میں ساتھ میں، مزار میں بھی ساتھ میں، ان کا معاملہ جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی کا مشورہ، تو شیطان یا تو باہر والا کام کرتا ہے یا ساتھ والا کام کرتا ہے۔ میرا نبی دونوں سے محفوظ، تو گناہ سے محفوظ، اسی لیے ہم کہتے ہیں میرا نبی معصوم۔ بولو نا یار، گناہ ہوتا ہی نہیں، تصور میں نہیں کہا معصوم 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 کا درمیانی حالت درمیانی حالت۔ اب آقا نے فرمایا النکاح من سنتی، اگر ایسی حالت آ جائے تمہاری کہ گناہ ہونے کا ٹینشن نہ ہو تب نکاح کرنا میری سنت سے ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تب نکاح کرنا میری سنت سے۔ اور اگر معلوم ہے زنا ہو جائے گا، بدکاری ہو جائے گی، یقین ہے تو نکاح کرنا کیا ہے؟ نکاح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ وہ چاہے آدمی 16 سال کا نوجوان ہو یا 80-90 سال کا بوڑھا آدمی ہو، نکاح کرنا فرض ہے تو فرض ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ کیفیت پڑوسیوں کو معلوم ہوگی؟ بچوں کو معلوم ہوگی؟
جو آدمی برداشت کر رہا ہے اس کو معلوم ہوگی نا. کوئی دل میں جھانک کے دیکھ نہیں سکتا کہ اس کی کیفیت کیا ہے, کنڈیشن کیا ہے, معاملات کیا ہے. کوئی اندر جھانک نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, وہ آدمی خود جان سکتا ہے. اور ہمارے یہاں شرم اس بات میں آتی ہے کہ آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے تو گھر میں بول بھی نہیں سکتا, اگر بولے گا تو گھر ہی سے بائیکاٹ شروع. میری بات سمجھیں آپ. ابھی دیکھنا صحابہ کرام نے آپس میں کیسے گفتگو کی ہے, بولو نا یار. میرے نبی نے تو ایک نکاح خود کیا اور حضور کا نکاح ہو رہا تھا, اسی وقت مصطفیٰ کی شہزادی کا بھی نکاح ہوا, بولو آپ. ساتھ میں نکاح ہوا, بولو. حضور کا بھی نکاح ہو رہا ہے اور حضور نے اپنی بیٹی کا بھی نکاح کر دیا. آ رہی حدیث آگے. ہم لوگ ہوتے تو زیادہ متقی پرہیزگار بن جاتے, کیونکہ ہمارے یہاں منہ دیکھ کے پرہیزگار رہتے ہیں, صحیح نا, منہ دیکھ کے پرہیزگار رہتے ہیں. آدمی کو دیکھے تو تقویٰ بغار دیے اور مسجد میں آئے تو فتویٰ بغار دیے, یہ حال ہے. تو اللہ خیر کرے جی. تو اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ, اور جو طاقت نہیں رکھتا ہے. اب طاقت نہیں رکھنے میں دو صورتیں آ گئی. اس کو خدشہ ہے کہ وہ کھلا نہیں پائے گا, نان و نفقہ نہیں دے پائے گا, تو نکاح کرنا مکروہ ہے. اور اگر یقین ہو جائے نہیں کھلا پائے گا تب ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے. تو اب حرام ہو جاتا ہے, کھلا نہیں سکتا, لیکن نفس تو اس کے ساتھ لگا ہے نا. 80 سال کے بزرگ ہیں, کچھ ہاتھ میں ہے نہیں پیسہ ویسا, بچے خود ہی خرچی نہیں دیتے, اپنی خرچی تو چلتی نہیں ہے, نکاح کر کے لائیں گے, اس کو کہاں سے کھلائیں گے, کہاں سے کھلائیں گے؟ بچے کما دھما کے دیتے نہیں, ابا سے بولنا میری شادی کراؤ, خود تو شادی کماتا نہیں ہے, اپنی شادی کر کے لائے گا تو وہاں سے کھلائے گا. اور ہمارے یہاں تو ایک جملہ رہے گا, شادی کر دو سدھر جائے گا. شادی کر دو سدھر جائے گا. ہو سکتا ہے اہلیہ استاذ ہو یا پیر صاحب ہو کہ آ گئے حلقہ آغوش میں, اب پیر صاحب ذکر وغیرہ کرا کے ماشاءاللہ سدھار دیں گے. اب پیرانی اہلیہ, پیرانی اماں ہوتی ہے نا, تو شوہر کے لیے کون ہوگی, اماں تو ہو نہیں سکتی, پیرانی اہلیہ. اللہ خیر کرے جی. تو نفس تو سب کے ساتھ لگا, کھلا نہیں سکتا ہے. تو آقا کیا فرماتے معلوم, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ بِجَاءَ. حضور نے فرمایا کھلا نہیں سکتا, نفس لگا ہے, شادی کرنا مکروہ ہے یا حرام ہے, لیکن گناہ سے تو بچنا ہے. حضور نے فرمایا روزہ رکھے, کیونکہ روزہ آدمی کی خواہشات کو مار دیتا ہے. بولو کیا نظام ہے یار, کیا سسٹم ہے. اگر طاقت ہے کھلانے کی تو کر لو شادی, نہیں ہے کھلانے کی طاقت تو نہیں کر سکتے شادی. کہا کیسے گناہ سے بچو, کہا مت کھا گوشت وغیرہ, مت کھا جا کے کھانا زیادہ. کیا کر, کہا کہ روزہ رکھو, اللہ تعالیٰ نفس پہ کنٹرول عطا فرمائے گا. اسی لیے بزرگان دین کے روزے کی کثرت ہوتی تھی. کیوں؟ نفس پہ کنٹرول. نفس توڑتا وہی سے ہے, روزے سے جی. اب تو روزے میں لوگ ٹوپی لگا کے روزہ نہیں رکھتے بھائی, ہم اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کریں گے, ورنہ لوگ شکر کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں, گولی کھانے کے لیے روزہ نہیں رہتے. بولے شکر کے پیشنٹ ہیں, اس کے پیشنٹ ہیں, اس کے پیشنٹ ہیں. ہم نے کہا چاہے جس کے پیشنٹ ہو, میرے نبی نے کہا ہے کیا, سومو تسعو, روزہ رکھو, اللہ صحت یابی عطا فرمائے گا. حضور نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا, چین کا ڈاکٹر 5-6 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ جو آدمی روزہ معلوم ہے رکھتا ہے تو آدمی کے بدن میں جو خراب اعضاء ہوتے آتے ان کو کھانا شروع کر دیتی ہیں. جب ان کو کھانے لگتی ہے تو بیماری خود بخود ختم ہونے لگتی ہے. تو اب نکاح کرنا ہے فرض ہے, سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا, صورت کیا ہو گئی سمجھ میں آ گئی, اگر آئے تو بولو نا یار. اور اگر کوئی آدمی زنا سے بچنے کے لیے نکاح کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے. حدیث سن لیں آپ, یہ حدیث پاک مجموع الزوائد کے اندر, جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے, حضور نے فرمایا ثلاث من تدین فیہن ثم مات ولم یقضی فإن اللہ یقضی عنہ. 3 لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ قرضہ لے لیں, 3 لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ قرضہ لے لیں, مر جائے, ادا نہ کر پائے. قرضہ تو ہر حال میں ادا کرنا ہے نا, قرضہ اگر نہیں ادا کیا حضور نے جنازے کی نماز پڑھنے سے منع کر دیا, حدیث ہے اس پر.
تحقیق کی سرکار نے. اور ہم لوگ تو بول رہے بھاگے جا رہے کیا؟ تو ہم نے کہا تم نہیں بھاگو گے لیکن قرضہ لے کے چلے گئے تو سرکار کا جلوہ اگر نہیں ملا تو کیا کرو گے؟ 3 لوگ ہیں جنہوں نے جو قرضہ لے لے مر جائے قرضہ ادا نہ کرے فإن اللہ یقضی عنہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قرضہ ادا فرمائے گا. اور سنو یار، ایسے اسپیشل لوگ کہ جن کا قرضہ اللہ ادا کرے. آدمی جس سے راضی ہوتا ہے اسی کے بارے میں بولتا ہے ارے یار ان کو پریشان مت کرو، ان کا جو بھی معاملہ ہے مجھ سے آ کے مل لینا، ان کا جو بھی معاملہ ہے مجھ سے بول دینا، میں حل کر دوں گا. اللہ کے رسول فرما رہے 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کے قرضے کا معاملہ خود اللہ تعالیٰ حل فرمائے گا. بولو نا یار کون کون ہے؟ نمبر 1 حضور فرماتے رجل یکون فی سبیل اللہ، ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں ہو، فیخلق ثوبہ، اس کا کپڑا پرانا ہو گیا، پھٹ گیا، اللہ کے راستے میں ہے. اب اللہ کا راستہ ہمارے یہاں ڈھونڈنا پڑے گا، ہے نا؟ اللہ کا راستہ کہاں ہے؟ بولے پوری زمین تو اللہ کی ہے تو سارے راستے اللہ کے راستے ہیں، ڈھونڈنا پڑے گا، تلاشنا پڑے گا. ہم نے کہا کہیں نہیں جانا، خیر النساء میں آنا، مدرسے کے بچوں کو دیکھ لینا، ان کی مدد کر دینا، یہی اللہ کے راستے میں مدد کرنا ہوا. بولو اب سمجھے کہ نہیں؟ آپ مسجد میں لگا دیے، کہیں بھی دین کے کام میں کر دیا، یہ اللہ کا راستہ ہے. جی گھر میں اگر لوگ پریشان ہیں، اماں ابا کو خرچہ نہیں مل رہا ہے، جا کے اماں ابا کو خرچہ دے دینا، یہی اللہ کا راستہ ہے. بولو اب اللہ کا راستہ گھر میں موجود ہے، باہر ڈھونڈ رہے جا کر کے. کہاں ہے اللہ کا راستہ؟ اللہ کا راستہ کہاں ہے؟ جی فَيَخْلُقُ ثَوْبُهُ، اس کا کپڑا پھٹ گیا، پرانا ہو گیا. فَيَخَافُ أَن تَبْدُوَهُ عَوْرَتُهُ، تو وہ ڈرنے لگا کہ یار کپڑا پھٹ گیا، میری سطر تو نہیں کھل جائے گی. اور ہمارے ہاں تو فیشن میں سطر کھول رہے ہیں پھاڑ کے. بولے کیا؟ بولے پیٹرن ہے، فیشن. فیشن نے آدمی کو فقیر بنا دیا، فیشن نے آدمی کو فقیر بنا دیا. ارے یار ایسے فیشن پہ لعنت ہے جو آدمی کو امیر سے غریب بنا دے. ہاں اسلام میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے پرانے لباس میں اسلام کے ماننے والوں کو شہزادہ بنا دیا ہے یار، پورے بدل پہ لباس. اور یہاں کروڑ پتی ہو کر فقیر لگتا ہے، اور یہاں روڈ پتی ہو کر اللہ تعالیٰ نے امیر بنا رکھا ہے یار. جی تو یہ آدمی پرانا کپڑا ہے، قرضہ لے لیا. کیوں قرضہ لے لیا اس نے؟ کہ یار اب کا اللہ کے راستے میں ہوں، میں تو کمانے جا نہیں سکتا، لاؤ قرضہ لے کے کپڑا سلا لوں. اتفاق سے قرضہ لیا، کپڑا سلا، انتقال ہو گیا، قرضہ نہیں ادا کر پایا. فَيَمُوتُ وَلَمْ يَقْضِ، انتقال ہو گیا، قرضہ نہیں ادا فرمایا، تو یہ ایسا شخص ہے اس کا قرضہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ادا فرمائے گا. طلباء کو تو خوش ہو جانا چاہیے یار کہ اگر کپڑے پھٹ گئے ٹینشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کرم کتنا فرمانے والا. بولو لا یار، ہے نا؟ اس کے بعد دوسرا شخص وَرَجُلٌ مَاتَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مسلم، ایک ایسا شخص ہے اس کے پاس کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ کفن پہنائے، دفن کا انتظام کرے. فَلَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّنُهُ وَلَا مَا يُوَارِيهِ، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ کفن دے سکے یا اس کو دفنا سکے، انتظام نہیں کر پایا، تو اس نے قرضہ لے لیا اور قرضہ ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا. تو یہ قرضہ لیا تو اپنے بھائی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد یوں فرمائے گا کہ اس کا قرضہ اپنی طرف سے ادا فرمائے گا. بولے یار کیا شان ہے. جی تیسرا شخص وَرَجُلٌ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَةَ، اور ایسا شخص جو اپنے اوپر زنا کا خوف کرے، اس کو خوف ہے کہ میں زنا کر ڈالوں گا، بدکاری کر ڈالوں گا. فَتَعَفَّفَ، تو اپنے آپ کو پارسا بنانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے اس نے سوچا کہ میں نکاح کر لوں. اب نکاح کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا، مہر میں دے نہیں سکتا، محترمہ کو کھلا نہیں سکتا، تو قرضہ لے لیے بھائی صاحب. اب قرضہ لے لیے، قرضہ ادا نہیں کر پا رہے، لیکن نیت ہے ادا کرنے کی، ادا نہیں کر پا رہے، انتقال ہو گیا. فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قیامت کے دن قرضہ ادا فرمائے گا. اور سلو یار، نکاح کے لیے قرضہ لیا ہے. ہمارے ہاں تو بھیا دوسرے کے نکاح میں، اچھا نکاح میں خرچ کے بارے میں خالی بتا دوں، ہمارے یہاں قرضہ لیا جاتا ہے فالتو کام کے لیے. صحیح ہے نا؟ فالتو کام جیسے پٹاخے سمجھے نا؟ ارے بولے یار پٹاخے نہ پھوڑ، مقتنی کی شادی ہو یار، ہے اسپرے، ہے نا؟ یہ سب خرچے پرچے شریعت میں نہیں ہے، ختم کرو یہ سب.
نہیں ختم کریں گے تو اپنا دیکھنا بھائی، ہر آدمی اپنا اپنا دیکھے گا۔ مہر واجب ہے، ولیمہ سنت ہے، اعلان مختصر سے کرا دو، ختم ہے۔ ولیمہ اگر نہیں طاقت ہے تو گھر میں جتنے لوگ ہیں گھر میں کھانا بنا ہے، جمعہ کے دن پلاؤ بنا، نیت کر لیے کہ یہی ولیمہ ہے، گھر والوں نے بیٹھ کر کے کھایا، اللہ تعالیٰ نے سنت ولیمہ ادا کرنے کا موقع عطا فرما دیا ہے۔ کتنا آسان ولیمہ ہو رہا ہے، خالی گھر میں جو کھانا بنا وہی نیت کر لیے، ہو گیا ولیمہ، اور مہر ختم۔ اب یہ معاملہ ہوا تو نکاح کرنا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے، زور سے بولو نا یار، مجھے لگے کہ میرے بیان سے کچھ یاد ہوا ہے۔ نکاح کرنا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے، زور سے بولے نا، اور کبھی مکروہ، اور کبھی حرام۔ یہ 5 صورتیں بنتی ہیں، 5 سمجھ میں آ گئی؟ اگر آ گئی ہیں تو قربانی کے دن چل رہے ہیں، ان میں اللہ کا ذکر ویسے بھی کرنا چاہیے، کر کے بتا دیا یار۔ ہاں جی، ابھی تو قربانی میں لوگ پریشان ہیں بھینس کے چکر میں، ہوتی کہ نہیں ہوتی وہی پریشان ہے بیچارے، ہوتی کہ نہیں ہوتی وہی تو بھینس والا دماغ ان کے پاس آ گیا۔ مطلب مشہور تھا کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ، سمجھ میں آیا نا، بھینس سمجھتی نہیں ہے، تو یہ بھی انسان ہو کر کے بھینس ہو گیا۔ اس کو کتنا سمجھاؤ، سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ اب میں جتنی کتابیں ہیں لغت کی، ساری کتابوں میں دیکھنا کیا ہے، الجامع صناع من البقرہ، تمام لغت کی کتابوں میں اٹھا کر کے دیکھ لینا۔ جاہل لوگ لکھنے والے نہیں کہ یہ پینٹ شرٹ پہن کے اردو کتاب پڑھ کے محقق کے دورہ بنا بیٹھا ہے، یہ عربی لغت کے جاننے والے، انہوں نے لغت لکھی ہے، انہوں نے کہا الجامع صناع من البقرہ، بھینس گائے کی ایک قسم ہے، بولو نا یار، سمجھ میں آ گیا؟ اب وہ بول رہے اس کی قسم ہے، بولے نہیں یہ قسم، نہیں یہ قسم، مجدد وقت ہو گیا ہے نا۔ اچھا گوشت کھاتا ہے، بولے حضور نے قربانی نہیں کی تھی، ہم نے کہا حضور نے گوشت کھایا تھا، بھینس کا گوشت حضور نے کھایا تھا۔ مسئلہ کیا ہے معلوم، یہ بھینس جو جانور ہے یہ پانی کا جانور ہے، مطلب رہتا خشکی میں ہے لیکن اس کو پانی لگتا ہے، اور عرب شریف میں پانی کا معاملہ کم ہے، سمجھے؟ اس لیے جانور ادھر دکھتا نہیں ہے، اور جدھر دکھتا ہے ادھر ٹینشن میں لوگ رہتے ہیں۔ اب تم ٹینشن میں رہو، الحمدللہ ہم لوگ تو بسم اللہ کرتے رہیں گے، بولو یار۔ جیسے ہمارے لیے اس کا دودھ حلال ہے، گوشت حلال ہے، ویسے قربانی بھی حلال ہے، بولو یار، ہے نا؟ اب تو پریشان رہو جا کر، تمہارا مسئلہ ہے نا؟ اللہ خیر کرے۔ اب زیادہ کریں گے پھر دلیل سے بولے 8 جانور ہیں، 8 قربانی میں، 8 بہت صلاحیت دکھاتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ تمہاری صلاحیت کوئی اور دیکھ رہا ہے۔ اب جیسے تم نے کہا قربانی کے 8 جانور، ہم کو تمہارا لیول معلوم ہو گیا، کیونکہ جہاں پہ 8 جانوروں کا سمانیت ازواج جہاں پر ذکر آیا ہے وہ قربانی کا تذکرہ ہی نہیں ہے، بولو نا، ارے بہت سلو بولے یار، قربانی کا تذکرہ ہی نہیں، تو نے کہاں سے کہہ دیا قربانی کے جانور 8 ہیں، قرآن میں ذکر ملتا ہے، ہم نے قرآن میں تو نے اضافہ کر دیا۔ وہاں تو عرب کے باشندوں کا رد ہو رہا تھا، وہ لوگ حلال کو حرام کہتے تھے اور حرام کو حلال کہتے تھے، تو میرے اللہ نے فرمایا حلال جانوروں میں ہم نے 8 جانور تمہارے حوالے کر دیا ہے، اونٹ نر مادہ، سمجھ میں آیا، بکری نر مادہ، اور بھیڑ نر مادہ، اور رنگین نر مادہ، بولو نا یار، اللہ نے حلال ٹھہرا دیا، وہاں پہ حلال جانور بتائے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ بولے نہیں قربانی ہے کیا ہے، ابے لفظ بتانا، کون سے لفظ سے قربانی ثابت ہے؟ ابھی پالا کسی عالم سے پڑھا ہی نہیں ہے، جس دن پالا پڑے گا کالا ہو جائے گا، اور کالے کے چکر میں پڑے گا نہیں، سمجھے گی نہیں؟ جی ایک بار بولو سبحان اللہ، ہے نا؟ تو موضوع تو قربانی کا چلنا تھا، لیکن ابھی یہ حالات تو یہ بھی قربانی کا ہے، ابا کی شادی کا بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، 50-60 سال میں آدمی کی بیوی کا انتقال ہو جائے، اگر وہ چپکے سے حرام کام کر لے تو سب خوش ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ چپکے سے حرام کام کر لے بچے بھی خوش ہیں، اچھا ہے ابا، اچھا ہے ابا، واہ بھیا واہ، مطلب بدکاری حرام تو ہے، لیکن لعنت کا باعث آقا علیہ السلام نے جو فرمایا نا، چند لوگ وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے آدمی کا ذکر کیا جو انتقال کے قریب ہے،
اور اس نے بدکاری کر لی ہو. اگر بادشاہ اسلام ہوتا تو پتھر مارتا اور ٹیوں کر دیتا ابا کو. ٹیوں سمجھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا پڑتا, پتھر مارے جاتے اتنے. لیکن حرام کام کرے تو کوئی نہیں بولتا, سب بولتے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے. حلال کام کیا تو قیامت آ گئی, اور ایسی قیامت بار بار آئے جس میں حلال کام ہو جائے. بولو نا یار, حلال کام جب بھی عرب شریف میں کیا گیا تو برا لگ گیا ان لوگوں کو. آج بھی لوگ حلالے میں پریشان ہیں اور بدنام کر رہے ہیں خالی, ان سے ہو جاتا ان سے ہو جاتا ایسے ہو جاتا ویسے ہو جاتا, اور جس دن سمجھ میں آ جاتا اس دن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے نا, پریشان ہے خالی. تو حرام سے بچنے کے لیے بھی نکاح کرنا اچھی چیز ہے, اور بڑھاپے میں نکاح کریں تو بھی اچھی چیز ہے. پھر ہمارے ہاں لوگ کچھ اور تانے مارتے. پہلے حدیث لے لیں. حدیث میں یہ آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثلاثۃ حق اللہ عونہم, 3 لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ کرم ہے. بولو یار, ایسا آدمی جس کو اللہ کی طرف سے مدد ملے, اور جس کو اللہ کی طرف سے ملے مدد, وہ تو پانی میں داخل ہوتا ہے تو بھی راستہ بن جاتا ہے. اور جس کو اللہ کی طرف سے مدد ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلی میں پیٹ میں بھی اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے. بولو, جس کو اللہ کی مدد ملے اللہ قبر میں بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے. یہ 3 لوگ VIP کوٹے میں آ گئے. بولو نا, یعنی سب کو لائن لگا کے آنا, ان کو بغیر لائن کے مصطفیٰ نے کا ٹینشن مت لینا, اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے. کون کون ہے 3 لوگ جن VIP کوٹے میں آ گئے بھائی اللہ کی بارگاہ میں؟ نمبر 1, ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا المکاتب الذی یرید الادا, وہ غلام جو مکاتب ہے اور بدلے کتابت ادا کر رہا ہے. نہیں سمجھ میں آئے گا, غلام کا دور ختم ہو گیا اس لیے ترجمہ کر کے اس کو چھوڑ دیا میں نے. آگے چلو. نمبر 2 والناکح الذی یرید العفاف, وہ نکاح کرنے والا جو زنا سے بچنا چاہتا ہے. بولو, وہ نکاح کرنے والا جو زنا سے بچنا چاہتا ہے, اس کی مدد اللہ کر رہا ہے. بولو. اچھا, ہر آدمی اللہ کی سنت پہ عمل نہیں کر پاتا. نماز سب پڑھ رہا ہے, جتنے کلمہ پڑھ رہا ہے سب پڑھ رہا ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں, اللہ نماز پڑھتا؟ ارے بولو نا یار. اچھا, ہو سکتا ہے پڑھتا ہے اس لیے کنفیوز ہو آپ لوگ. اگر وہ پڑھتا ہے نماز تو کس کی پڑھتا ہے؟ اس کا معبود کون ہے؟ تو آپ کہیں گے وہ خود ہی معبود ہے, اس کا کوئی معبود نہیں. تو ہم نے کہا پھر وہ عابد بھی نہیں ہے. بولو اب, ہے نا. تو اللہ نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, لیکن میرا اللہ 2 کام اسپیشل کرتا ہے. کون کون کام کر رہا ہے؟ کام مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اسپیشل درود پڑھتا ہے اپنے نبی پر. کیا شان ہے مصطفیٰ کی. ابے تو پڑھ مت پڑھ, ابے تم مت پڑھ, منہ بند رکھ, لیکن میرا اللہ درود پڑھ رہا ہے. جب تو بند تھا تب بھی اللہ کا درود تھا. بولو یار. اور جب بند سے آیا تو بھی اللہ کا درود چالو ہے, پھر بند ہو جائے گا میرے اللہ اپنے محبوب پہ درود پڑھتا رہے گا. سمجھ رہے, تو بند ہی رہے. سمجھ میں آیا؟ دوسرا کام, کوئی ولی سے اگر آ کے غوث پاک کو نہیں مانگتا میں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولی سے دشمنی بول رہا, میں جنگ کا اعلان کرتا. فقد آذنتہ بالحرب, جنگ کا اعلان. اب تیسری ایک سنت, نکاح کرنے والا آدمی جو زنا سے بچنا چاہتا ہے. سمجھو, زنا سے بچنے کے لیے 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا آدمی شادی کرنا چاہتا ہے, پورا معاشرہ بائیکاٹ کر رہا ہے, گھر والے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے, لیکن میرا مولا اس کا سپورٹ کر رہا ہے. بولو نا یار. اب آپ بتاؤ, آپ انسان کے طریقے پہ چلیں گے یا رحمان کی سنت پہ؟ اگر رحمان کی سنت پہ چلیں گے تو زنا سے بچنے کے لیے جو نکاح کرتا ہے اس کی مدد کرنا اللہ کی سنت ہے. بولو یار. جیسے درود پہ خوش ہوئے ویسے یہاں مدد کر کے بھی خوش ہو جاؤ. بولو اب, ہے نا جی. تیسرا شخص آئے گا موقع تو تیسرا بھی میدان میں آئے گا. والمجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والا. سمجھ میں آیا مجاہدہ؟ اللہ کی راہ میں یہ مجاہدہ کرنے والا, وہ مجاہدہ کرنے والا, ان کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. بولو یار. سمجھے نا, دونوں مجاہدہ. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ مجاہدہ اور وہ مجاہدہ, دونوں مجاہدہ. سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو بولو یار. ہاں, ایک چیز اور,
معلوم ہے عورت کا معاملہ ایسا ہے کہ حضور نے فرمایا انسانوں میں سب سے بڑا فتنہ عورت کا ہے، بڑا ڈینجر فتنہ ہے۔ پہلا مردر عورت کے بارے میں ہوا ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ نکاح کو لے کر کے۔ اور کتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں، ان کا ادھر ادھر آ رہا ہے، لیکن مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کیا جائے تو کل بھی انسان متقی بن سکتا تھا، آج بھی بن سکتا ہے اور قیامت تک بنتا رہے گا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل الایمان، جو آدمی نکاح کر لیتا ہے اللہ اس کے آدھے ایمان کو مکمل فرما دیتا ہے نا۔ تو یار بڑھاپے میں بھی آدمی آدھا ایمان مکمل کر رہا ہے، ہم لوگ اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ کوئی اگر غیر ہوتا تو برابر کلمہ پڑھاتے ہیں، اپنے گھر کے ذمہ دار ہے، نکاح کر رہے ہیں، آدھا ایمان مکمل ہو رہا ہے اور ہم لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جی ایک چیز اور، شہوت، ابھی جو آج اکثر معاشرے میں جملہ بولا جاتا ہے، بولے مرد کی ضرورت عورت ہے اور عورت کی ضرورت مرد ہے، یہ جملے بولے جا رہے ہیں۔ مطلب تعلقات رکھنا یہ ایک ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت۔ ہم نے کہا تمہاری دنیاوی ضرورت ہوگی، ہماری شرعی ضرورت ہے، بولو یار، ہے نا؟ تم دنیاوی اعتبار سے کرو، تم کو کچھ ملے نہ ملے، ہم شرعی اعتبار سے تعلقات قائم کریں، اور تعلقات قائم کرنے کے بعد میاں بیوی اگر غسل کرتے ہیں تو پانی کے قطرے جتنے بدن سے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قطرے پر نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور سنو یار، ہے نا؟ تو جو یہ سمجھے گا تعلقات اچھے رکھے گا، تعلقات جتنا رکھے گا، جتنا غسل کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر قطرے پر نیکی عطا فرما رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ تو میاں بیوی کا تعلق ہے، اس پہ ثواب۔ آقا نے فرمایا اگر حرام کام کرتا تو برا نہیں ہوتا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا بس حلال کام کیا اللہ نے نیکی عطا فرما دیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے، یہ حدیث مجموع الزوائد کے اندر ہے، حضور فرماتے سنیں سرکار کا پاور دیکھیں، آقا فرماتے اعطیت قوت 40، اللہ تعالیٰ نے مجھے 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ کتنے؟ اچھا ایک جنتی آدمی کے اندر کتنی طاقت؟ 100 دنیا کے پہلوانوں کی طاقت۔ کہا 100 دنیا کے پہلوانوں کی طاقت، تو مصطفیٰ کے اندر کتنی طاقت؟ کہا 40، کہا 400، بولو نا یار، ہے نا؟ 100 4000، کتنے؟ دنیا کے 4000 مردوں کی طاقت، لیکن پھر بھی میرا مصطفیٰ خالی نکاح 11 کر رہا ہے۔ ہاں 11، یہ حضور کا صبر ہے، یہ صبر ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا پیٹ پتھر کیوں باندھا، حضور بھوکے کیوں رہے؟ تاکہ تعلیم امت ہو جائے۔ اگر معاملہ ایک میں پورا نہیں ہو پاتا ہے تو کھلائی پلائی پہ کنٹرول کرو، تاکہ برائی کی طرف ذہن نہ جانے پائے، ایک میں اکتفا ہو جائے گا۔ اس لیے مصطفیٰ نے 11 پہ اکتفا کیا اور پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے امت کو تعلیم عطا فرما دی، اپنی غذاؤں پہ کنٹرول کر لو، اللہ تعالیٰ نیکیوں پہ تمہیں کنٹرول عطا فرما دے گا، ہے نا؟ تو حضور نے فرمایا 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت، کس چیز میں؟ فی البطش، پکڑ لے۔ اسی لیے حضور کسی کو پکڑ لے تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا، ہے نا؟ والنکاح، نکاح کرنے میں۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی شہوت تھی، خواہش تھی، اس کے 10 حصے کیے۔ وَجُعِلَتِ الشَّهْوَةُ عَلَىٰ 10 اجزاء، 10 حصے میرے اللہ نے کر دیے شہوت کے، اور 9 حصے ان میں سے عورت کے اندر ڈال دیے۔ کتنے حصے؟ شہوت کے 9 حصے عورت کے اندر ہے، وَوَاحِدَةٌ فِي الرِّجَالِ، اور ایک شہوت کا حصہ میرے اللہ نے مردوں میں رکھا ہے۔ وَلَوْلَا مَا أُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ مَعَ شَهْوَاتِهِنَّ لَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ 9 نِصْفًا۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر حیا کا پردہ نہ رکھا ہوتا تو ایک مرد کے ساتھ کم سے کم 9 عورتیں ہوتی۔
لیکن اللہ نے حیا کا پردہ رکھا ہے، اس لیے عورتیں حیا میں رہتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذہن دیا کہ انسان مرد ہو چاہے عورت، دونوں کے ساتھ خواہش اور شہوت لگی ہے، اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے طاقت دی گئی پکڑنے کی، مجھے طاقت دی گئی نکاح کرنے کی، تو میں نے جوانی میں بھی نکاح کیا ہے اور عالم بزرگی اور شیخت میں بھی نکاح فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگی میں نکاح کیے، بڑھاپا تو نہیں کہہ سکتا میں، ہے نا، میرا نبی بزرگ ہے، بولو نا یار، ہاں جی بزرگ۔ اب اچھا، حضور کے اندر 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت ہے نا، اور ایک جنتی نوجوان کے اندر کتنی طاقت؟ 100۔ یہ حضور کا پاور ہو گیا۔ اب ذرا جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی طاقت دیکھو، نہیں سمجھے؟ آقا نے فرمائے حسن اور حسین ہے، اللہ نے انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ذرا سوچو ان کا پاور کتنا ہوگا۔ پھر بھی صبر ہے یار، پھر بھی صبر ہے، اور آگے بڑھے۔ اب یہاں ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، جو عام طور سے لوگ اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا نکاح کرنا فرض ہے۔ بے شرمی سے بچنے کے لیے جو آدمی نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات لوگوں کے دماغ میں آتی ہے، اچھا میں آپ سے خالی اتنا پوچھتا ہوں، حضور کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولا نا یار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کے لیے تھوڑے نہیں آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ہے جو اللہ سے امید رکھتا ہے، قیامت کے دن کامیابی کی امید رکھتا ہے۔ حضور کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ہے، اب قیامت کے دن کامیابی کی امید رکھتا ہے، بزرگ ہے، نوجوان ہے، سب کے لیے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو۔ یہ تمہید کے طور پر بتا رہا ہوں خالی۔ حضور کی زندگی آئیڈیل ہے، اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی پیروی کرو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے وہ لے لو، جو رسول جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ تو خالی آقا دولت ہی نہیں دیتے، آقا مزاج بھی دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے شریعت بھی دی ہے، مصطفیٰ نے نکاح کا سلیقہ بھی دیا، تو جو مصطفیٰ نے دیا وہ لے لینا ایمان والوں کی شان ہے نا، اور جس سے منع کیا اس سے باز آنا یہ بھی ایمان والوں کی شان ہے۔ اب آؤ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں۔ مدارج النبوت دوسرا حصہ صفحہ 546 کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں، جن کو میرے اللہ نے دنیا ہی میں جنتی محل کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، حدیث ہے جنتی محل کی خوشخبری، جن کی قبر انور میں خود میرے نبی اترے ہوں، ہاں حضور اترے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 یا 24 سال شریک حیات رہی۔ حضور نے 25 عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ کتنی عمر تھی حضور کی جب نکاح فرمایا؟ تو 25 سال یا 24 سال شریک حیات رہی، یعنی 25 سے لے کے 50 تک یا 25 سے لے کے 49 تک شریک حیات رہی۔ اس وقت جب آدمی کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت آقا نے ایک نکاح کیا، اماں خدیجہ بے اکتفا کیا، ان کے ہوتے ہوئے حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے بعد آقا علیہ السلام نے ایک دو نہیں کتنے نکاح کیے؟ 10۔ ایک روایت میں ان کے بعد آقا علیہ السلام نے 12 نکاح کیے۔ کچھ محدثین کچھ سیرت نگار نے کہا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ باندھی نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، بولو نا یار۔ اور کچھ سیرت نگاروں نے یہ بھی کہا تھا ریحانہ جو آقا علیہ السلام کی باندھی ہے، ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا وہ بھی باندھی نہیں ہے، مصطفیٰ کی زوجہ ہے، آقا علیہ السلام کی اہلیہ ہیں۔ اس طریقے سے 13 نکاح کے وہ قائل ہیں جی۔ 12 نکاح آقا علیہ السلام نے کیے، شریک حیات رہے۔ ان کی وفات ہجرت سے 5 سال یا 3 سال پہلے ہوئی۔ اب خالی تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں حضور نے کس زوجہ سے نکاح کب کیا اور زوجہ کی عمر کیا ہے، حضور کی عمر کیا ہے، خالی یہ دیکھنا فرق، گیپ کیا سمجھانا ہے مجھے، گیپ۔ اور حضور 50 کراس کر چکے ہیں۔ حضرت سودا سے حضور نے نکاح کیا، آقا علیہ السلام نے حضرت سودا سے نکاح کب کیا؟ 2 روایتیں ملتی ہیں۔
کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان کی 7 تاریخ تھی، کچھ لوگوں نے کہا عید کی 7 تاریخ تھی۔ رمضان میں بھی نکاح، بولو نا۔ ہمارے ہاں تو رمضان میں بولو تو مذاق اڑاتے، بولے کب ہوگا؟ ہم نے کہا بارات لاؤ سحری کے ٹائم، ولیمہ کرو افطاری کے ٹائم، بولو نا یار، شاندار ہو جائے گا نا یار۔ حت سودا 7 رمضان میں حضور نے نکاح کیا یا 7 شوال کو نکاح کیا ہے، اور یہ اعلان نبوت کے 10ویں سال نکاح کیا، جبکہ آقا علیہ السلام کی عمر شریف 50 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 50 سال۔ 50 سال میں حت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام نے نکاح کیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، حت ام حبیبہ سے نکاح تو اس وقت کیا جب ان کے والد ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لائے، لیکن حبشہ کے بادشاہ نے نکاح کروا دیا، بولو نا یار۔ حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے، جب ان کو خبر لگی ارے میری بیٹی کا نکاح ہو گیا پیغمبر اعظم سے، جانتے کیا کہتے ہیں وہ؟ اس وقت ایمان نہیں لائے، کہا یہ وہ شخص ہے جن کو جھکایا نہیں جا سکتا، بولو نا، مصطفیٰ کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ یعنی جس گھر میں کٹر دشمن لوگ موجود تھے وہاں پر بھی مصطفیٰ کی محبت کو اللہ نے ڈال دیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 ہجری میں حضور نے نکاح کیا۔ حضرت ام حبیبہ کی عمر 36 سال تھی اور حضور کی عمر 59 سال شیخ صاحب نے لکھا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور حالانکہ اگر سن 6 ہجری پکڑی جائے تو 56 سال ہونا چاہیے، لکھا ہے۔ بہرحال حضرت زینب بنت خزیمہ، آقا علیہ السلام کی زوجہ میں 2 زینب ہیں، ایک زینب بنت خزیمہ اور ایک زینب بنت جحش۔ زینب بنت خزیمہ سے حضور نے نکاح 3 ہجری میں فرمایا ہے۔ حضرت زینب کی عمر 30 سال تھی، مصطفیٰ کی عمر 56 سال تھی، بولو نا، کتنا گیپ ہو گیا؟ 26 سال کا۔ کتنے سال کا؟ 26 سال کا۔ معمولی گیپ نہیں ہوتا، بہت بڑا گیپ ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا 4 ہجری میں۔ حضرت ام سلمہ کی عمر 26 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال تھی، بولو نا یار، کتنے سال کا گیپ ہو گیا؟ 31 سال کا۔ 31 سال کا۔ ہم لوگ ہوتے تو تقویٰ بگاڑ رہے ہوتے، لیکن یہ مصطفیٰ کا تقویٰ ہے، بولو کچھ کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا نا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام نے سن 7 ہجری میں نکاح کیا۔ حضرت میمونہ کی عمر 27 سال تھی، حضور کی عمر 60 سال تھی جب آقا علیہ السلام نے نکاح کیا، 33 سال کا گیپ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا تو ان کی عمر 21 سال تھی۔ حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہے ان کی عمر 21 سال ہے، مصطفیٰ کی عمر 56 سال ہے، نکاح ہو رہا ہے، بولو نا۔ اب تک کہ ان کے نکاح کے بارے میں ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ ایک روایت آئی، معاملہ کیا ہوا کہ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، مستدرک الصحیحین کی روایت ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، جو لوگ بولتے ہیں نا بے شرمی ہے، ان کو بتاؤ کہ بے شرمی تو بول کے کر رہا ہے، تو بول کے بے شرمی کر رہا ہے، وہ حلال کام کر رہا ہے، حرام نہیں کر رہا ہے۔ وہ معلوم ہے جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی ہے 9 سال کی عمر میں، اس وقت فاطمہ کی عمر کتنی تھی؟ 15.5 سال۔ 15.5 سال حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر کتنی سال ہے؟ 9 سال۔ حضرت فاطمہ نے کچھ کہا؟ کیا میرے والد ہو کر کے کیا کر رہے ہیں؟ لیکن حضرت فاطمہ کو معلوم ہے مصطفیٰ جو کرتے ہیں سب میں اللہ نے خیر رکھ دیا ہے، سب میں خیر اللہ نے رکھا ہے، سب میں خیر رکھا ہے۔ جی تو حضرت سعید ابن مسیب تابعی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی شہزادی ہے یہ بیوہ ہو گئی، اور حضرت عثمان غنی کی زوجہ حضرت رقیہ شہزادی مصطفیٰ یہ وصال فرما گئی۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے پاس گئے، فمر عمر بعثمان، حضرت عمر کا گزر حضرت عثمان کے پاس سے ہوا تو حضرت عمر نے کہا حل لک فی حفصہ، اے عثمان کیا حفصہ کے بارے میں دلچسپی ہے تمہیں؟ والد ہو کر پوچھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں ہم لڑکی والے ہو کر ہم کیسے جائیں پوچھنے کے لیے؟ یہ لڑکی کے والد ہیں، طے کرے عدل و انصاف، جن کے خط پر اللہ تعالیٰ مصر کے دریائے نیل کو بہا دیتا ہے۔ یار دریائے نیل بھی جانتا ہے کہ ان کا پاور کیا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے عثمان کیا آپ کو میری بیٹی حفصہ میں دلچسپی ہے؟
جب آپ ہی نہیں دی حضرت عثمان غنی نے فَأَعْرَضَ عَنِّي، حضرت عمر فرماتے انہوں نے توجہ نہیں دی، مجھے بڑا عجیب لگا، میں ڈائریکٹ حضور کے پاس شکایت لے کے پہنچ گیا۔ فَأَتَى عُمَرُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر حضور کے پاس آئے، شکایت کی۔ حضور نے فرمایا خیر من ذلک، عمر میں تم کو اس سے بہتر تجویز دیتا ہوں، میں تم کو اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں، بولو نا یار، سمجھدار سمجھ گئے، میں تم کو اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں۔ اتزوج انا حفصہ وازوج عثمان ام کلثوم، اے عمر سنو، میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا ہوں، تمہاری شہزادی حفصہ سے نکاح میں خود کر لیتا ہوں۔ بہت سلو ہے یار، یعنی حضرت حفصہ کا نکاح مصطفیٰ سے ہو رہا ہے، اور مصطفیٰ اسی وقت اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر رہے ہیں۔ صحابہ یہ نہیں کر رہے یہ کیسی بے شرمی ہے، صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسی بے غیرتی کا کام ہو رہا ہے، صحابہ کو معلوم ہے مصطفیٰ کی زندگی آئیڈیل ہے، بولو یار، ہے نا۔ حضرت عمر خوش ہو گئے، خوش ہو گئے۔ فتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ وزوج عثمان ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے حفصہ سے نکاح کر لیا اور اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کرا دیا ہے۔ اب بتاؤ اس کو بے شرمی کہیں گے؟ ارے بولیے بے شرمی کہیں گے؟ اور حضرت حفصہ سے جب حضور نے عمر نکاح کیا تھا تو عمر کتنی تھی؟ آقا علیہ السلام کی عمر 56 سال تھی، 56 سال کی عمر ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت حفصہ کی عمر 21 سال۔ آقا نکاح فرما رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ کا نکاح ہو رہا ہے، ادھر مصطفیٰ کی شہزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہو رہا ہے نا۔ ہمارے لوگ، ہمارے یہاں بچے کیا بولتے ہیں؟ ابا میرے بارے میں تو سوچتے نہیں، میں جوان ہو گیا۔ ارے بھائی کماؤ نہ، کرو نہ شادی، ابا کو دوش دے رہے، مجھے بارے میں نہیں سوچتے، میرے بارے میں سوچتے نہیں، اپنے بارے میں سوچ رہے۔ ارے ابا کو معلوم ہے ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی کنڈیشن کیا ہے، ان کا مسئلہ ہے۔ جی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، شاید ان سب موضوع پہ ہمارے یہاں بولنے میں لوگ ڈرتے بھی ہوں، اور اپنے کو کوئی فرق پڑتا نہیں، کرامن کاتبین لکھ لیں گے اپنا کام بن جائے گا، بولو۔ اسی لیے آپ ان منہ دیکھ کے بات کرتے نہیں، کچھ لوگوں کو خراب بھی لگتا ہے، کچھ کو اچھا لگتا ہے، جن کو اچھا لگے تو سبحان اللہ، اور جن کو خراب لگے تو ماشاء اللہ۔ ایک بار بول دو یار، شریعت سب کو پسند آتی نہیں، اور جس کو پسند آتی نہیں وہ دور جاتا نہیں، صحیح ہے نا؟ ٹھیک، آگے دیکھیں۔ حضرت زینب بنت جحش، ان سے حضور نے، اچھا ان کے بارے میں تو بڑا ہنگامہ ہوا تھا یار، بڑا ہنگامہ، مکے کے لوگ تھے نا، عرب کے لوگ بڑے متقی اپنے آپ کو اتنے ٹائم میں سمجھتے تھے، متقی تو بعد میں مصطفیٰ نے بنایا۔ حضور کے گود لیے ہوئے بیٹے تھے حضرت زید، حضور کے کون تھے وہ؟ ہمارے یہاں بھی گود لے رہے ہیں، اب تو کاغذی پروسیس کے ساتھ گود لے رہے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ چھوڑ کے بھاگ نہ جائے، ابے سگا بیٹا بھاگ جا رہا ہے تو گود لیا ہوا ہے وہاں کیا کریں گے؟ تو وہ یار جو کرنا ہے وہ کرے گا آپ کے ساتھ، گود لیا ہو چاہے سگا ہو، سگا بیٹا بھی اچھا سلوک کرتا ہے، گود لیا ہوا بیٹا بھی اچھا سلوک کرتا ہے، اور کوئی نہیں رہتا ہے تو محلے کا بیٹا بھی اچھا سلوک کرتا ہے، بولو یار، جس کو کرنا ہے وہ ہمیشہ اچھا سلوک کرے گا، جس کو نہیں کرنا سگا ہو کے نہیں کرتا ہے یار۔ ایسے تو جملے بول دیتے سگے بچے کہ دل میں تیر کی طرح جا کے لگ جائے۔ تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی لڑکی ہیں، اور ان آقا علیہ السلام نے خود حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کروایا تھا، جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اب گود لیے ہوئے بچوں کو ان کے ابا کے نام سے پکارا جائے گا، قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کے اندر۔ تو اب ان کو زید بن محمد نہیں کہا جاتا تھا، اب کیا کہا جانے لگا؟ زید بن حارثہ، زید بن حارثہ۔ اتفاق سے انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا، عدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہوئی، جبرائیل آ گئے، اور جیسے ہی جبرائیل آئے، رد المختار کے اندر جبرائیل آئے تو جبرائیل نے کہا مصطفیٰ مبارک ہو۔ آقا نے فرمایا جبرائیل کیا ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا۔
حضرت زینب سے نکاح کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نکاح کیا تو مکے کے لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور مدینے کے اطراف میں لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا. ارے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی, اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. جیسے آج کے دور میں یہاں کے کچھ لوگ کزن سے شادی ہو, خالہ کی لڑکی, ماما کی لڑکی, بوا کی لڑکی, بولے بہن سے شادی. ابے بہن سگی بہن ہوتی خالی, اس سے نکاح کرنا حرام ہوتا. تو منہ بولے بیٹے سے شادی کر لی, بڑا ہنگامہ کر لیا. لیکن ان کو کیا معلوم ہنگامہ تم یہاں زمین پر کر رہے ہو, نکاح میرا اللہ آسمان پہ فرما رہا ہے. آسمان پہ نکاح, اللہ نکاح پڑھا رہا ہے آسمان پہ. ہے کوئی ایسا انسان جس کا نکاح آسمان پہ ہو اور پڑھانے والا خدا ہو, گواہی بگواہی دینے والے فرشتے ہو؟ بولو نا یار. ارے ایسا جب نہیں ہے تو مصطفیٰ کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں یار؟ معلوم ہے زینب کی عمر اس وقت کتنی تھی معلوم؟ 35 سال یا 36 سال, اور مصطفیٰ کی عمر 58 یا 59 سال تھی. نکاح ہو گیا. اس کو بے شرمی کہیں گے؟ حضور اتنے خوش ہوئے پورے مدینے کو چولہے سے دعوت دے دیے. گھر بار کی دعوت, گھر بار کی دعوت. اور کیا کھلایا معلوم؟ گوشت روٹی. بولو نا, اتنے خوش ہوئے سرکار. صحابہ نے یہ کہا کہ بے شرمی کرنے کے بعد ایسا کام ہو رہا ہے؟ صحابہ کو معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ پیغام دیا جا رہا ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے اس کے اندر, ہے نا. تو یہ کہنا کہ بے شرمی یہ وہ غلط بات ہے. حالانکہ وقت بہت تیز بھاگ رہا, ایک حدیث اور پیش کر دوں, حالانکہ مواد بہت زیادہ ہے, انشاءاللہ موقع ملا تو پھر کبھی اس پر تبصرہ کریں گے. ایک آخری حدیث پیش کر رہا ہوں حضرت عمر کے بارے میں. پہلے ازواج مطہرات بتا دوں. حضرت صفیہ سے جب حضور نے نکاح کیا تھا تو حضرت صفیہ کی عمر 17 سال تھی. کتنی تھی؟ حضرت صفیہ کی عمر کتنی تھی؟ بہت بڑے یہودی کی بیٹی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے پیغمبر کی زوجہ بنا دیا ہے اور بہت بڑی امت کی ماں بنا دیا ہے نا. حضرت صفیہ عمر 17 سال. حضور نے جب نکاح کیا تو حضور کی عمر کتنی تھی؟ 59 سال. 17-59 کتنا فرق ہے؟ جوڑ لیجئے آپ. حضور صلی اللہ علیہ 42 سال تقریباً فرق ہو رہا ہے جا کر کے. آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا. 17 سال کے ان کی عمر ہے, آقا علیہ السلام کی 59 سال عمر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نے نکاح فرمایا, کتنا گیپ رہا ہے. اب آگے بڑھیے, ایک صحابی کی مثال دے رہا ہوں. اور یہ نکاح کس کے گھر میں ہو رہا ہے؟ اہل بیت میں ہو رہا ہے. اور صحابی کون ہے؟ دوسرے خلیفہ ہے. اور دوسرے خلیفہ کون؟ حضرت عمر. زور سے بولو نا یار, سن حدیث سنے پہلے. اور روایت کرنے والے کون ہے معلوم؟ حضرت امام زین العابدین. امام زین العابدین روایت کر رہے ہیں. مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے. عن علی ابن الحسین ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خطب الى علی رضی اللہ عنہ ام کلثوم. حضرت علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین ابن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو پیغام نکاح دیا حضرت ام کلثوم کے تعلق سے. ام کلثوم حضور کی بیٹی کا نام بھی ہے. ام کلثوم حضور کی بیٹی کا بھی نام ہے. ام کلثوم حضرت ابو بکر کی بیٹی کا بھی نام ہے. بولو یار. ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی کا نام بھی ہے نا. ام کلثوم پیغام نکاح دیا. جب نکاح کا پیغام دیا تو کیا کہا معلوم؟ انکحنیہا, اے علی میرا نکاح ام کلثوم سے کر دو. حضرت عمر کہہ رہے ہیں. عمر کتنی بڑی ہے معلوم؟ حضرت عمر کی بیٹے موجود ہیں عبداللہ ابن عمر, بڑے بڑے ہو گئے, بڑے بڑے جوان ہیں, جوان, اور شادی کرنے کی بات کر رہا ہے. تو حضرت علی نے کہا انی ارشدہا لابن اخی عبداللہ ابن جعفر, میں نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے تعلق سے اپنے بھائی کے لڑکے, اپنے بھائی حضرت جعفر کے لڑکے عبداللہ کے لیے میں نے سوچ رکھا ہے. میں ان کے لیے انتظار کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ شادی کر دوں. حضرت عمر نے کیا کہا معلوم؟ انکحنیہا, میرا ان سے نکاح کر دو ام کلثوم سے. فواللہ ما من الناس احد یرشد من امرها ما ارشدہ. حضرت علی سے کہتے ہیں آپ جتنے بھی ان کے لیے شوہر دیکھیں گے سب سے بہتر میں ہی شوہر ثابت ہو جاؤں گا. بولو یار. حضرت علی نے جب یہ سنا فَأَنْكَحَهُ عَلِيٌّ, حضرت علی نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا. دو رد ہو گئے. ایک جو کہتے بے شرمی ہے اس عمر میں شادی کرنا, ان کا بھی رد ہو گیا, اور رافضیوں کا بھی رد ہو گیا. رافضی بولتے حضرت عمر کو حضرت فاطمہ نے اسلام سے نکال دیا. ہم نے کہا تو یہ بول کر کے خود اسلام سے نکل گیا.
کیونکہ جو اسلام سے نکلا وہ حضرت علی اس کو اپنی بیٹی دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ حضرت عمر آئے مہاجرین صحابہ کے پاس اور کہا مجھے مبارکباد نہیں دو گے؟ تو مہاجر صحابہ نے کہا کس بات کی مبارکباد؟ ارے کہا میں نے علی کی بیٹی اور فاطمہ کی شہزادی ام کلثوم سے نکاح کر لیا۔ بولو، سب نے مبارکباد دی۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی خواہش کے لیے شادی کر رہا ہوں، سنو انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سبب و نسب، قیامت کے دن سب کا رشتہ ختم ہوگا مگر میرا باقی رہے گا۔ فاحببت ان یکون بینی و بین رسول اللہ سبب و نسب، تو میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میرا رشتہ مصطفیٰ سے باقی رہے، اس لیے میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو کیا اس کے بے شرمی کہیں گے آپ؟ اب ذرا تصور کریے سوچ کہاں ہماری چلی گئی ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک صحابی کو تو حضور نے ڈانٹا تھا کہ جاؤ نکاح کرو جا کر کے، تم کیا سمجھتے ہو بغیر نکاح کے شیطان سے مقابلہ کر لو گے تم؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ان صحابی کا نام ہے عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام سے شاید سننے میں جلدی نہیں آتے۔ حضرت عکاف بن بشر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا۔ آقا نے فرمایا جاؤ نکاح کرو، کیونکہ جب آدمی متقی پرہیزگار ہوتا ہے نکاح نہیں کرتا ہے تو شیطان اس کے تقوی سے کھیلتا ہے۔ بڑی لمبی حدیث پاک ہے۔ پھر انہوں نے کہا حضور میں کس سے شادی کروں، آپ ہی کرا دیجئے۔ تو ایک انصار صحابی ہے جن کا نام کلثوم حمیری ہے، ان کی بیٹی کا نام کریمہ تھا۔ آقا نے فرمایا اے عکاف میں نے کریمہ سے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ وہیں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تتکال نکاح کر دیا، نہ انگنی نہ منگنی نہ یہ ٹٹمبا نہ وہ ٹٹمبا، فٹاک سے نکاح ہو گیا۔ بولو اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب ان کی باتوں بل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔